حضرت سیدہ زینب رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی تھی۔ وہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ معظمہ میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 30 سال کی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ کی شادی کم سنی میں ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص سے ہوئی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ اپنی ماں جلیل قدر والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تقلید میں فوراً ایمان لے آئی۔ بعثت کے بعد جب توحید کی دعوت عام کا آغاز ہوا تو کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ اپنے پدر گرامی والد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اہل حق سے کفار مکہ کی بدسلوکی دیکھتی تو ان کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ حارث غمادی کہتے ہیں کہ مکہ اور منا میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا۔ میں بھی اس مجمع میں گیا اور دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور مشرکین کو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کاٹے جاتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اور دھکے دے رہے ہیں۔ جب بہت سا دن چڑھ آیا تو ایک خاتون جس کے ہاتھ میں پانی کا برتن اور رومال تھا وہاں آئی اور اس بدسلوکی کو دیکھ کر جو مشرکین کو مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا تھا رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی لے کر وضو کیا، پھر اس خاتون سے کہا بیٹی صبر کرو اور اپنے باپ کے ستائے جانے کا کچھ خیال نہ کرو، یہ دن ہمیشہ اسی طرح نہ رہیں گے۔ حارث بن غمادی نے دریافت کیا کہ یہ خاتون کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے۔ کفار نے ابوالعاص کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب رضی اللہ سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص رضی اللہ کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف فرمائی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے ابوالعاص بعض موانع کی بنا پر اپنا آبائی مذہب ترک نہ کر سکے، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ ان دنوں اپنے سسرال میں تھی۔ رمضان المبارک 6 ہجری میں بدر کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا۔ اس میں حق غالب رہا اور قریش مکے کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ ان میں ابوالعاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری حضرت عبداللہ رضی اللہ نے اسیر کیا۔ اہل مکہ نے جب خبر سنی تو انہوں نے اپنے قرابت داروں قیدیوں کی رہائی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ نے بھی مکے سے اپنے دیور عمرو بن رابعہ کے ہاتھ یمنی عقیق کا وہ ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا جو انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شادی کے وقت بطور تحفہ دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کی یاد آ گئی اور آپ آبیدہ ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابوالعاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر زینب کو فوراً مدینہ بھیج دے۔ تمام صحابہ رضی اللہ نے ارشاد نبی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ ابوالعاص بھی یہ شرط قبول کر لیے۔ مکہ پہنچ کر ابوالعاص نے حسب وعدہ حضرت زینب رضی اللہ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن رابعہ اور حضرت زینب رضی اللہ کا تعاقب کیا اور مقام ذہطوا میں انہیں جا کر گھیر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ اونٹ پر سوار تھی۔ کفار کی یہ جماعت میں سے حمبار بن اسود نے حضرت زینب رضی اللہ کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا۔ وہ امید سے تھی، سخت چوٹ آ گئی اور حمل ساقط ہو گیا۔ اس پر کنانہ نے غضبناک ہو کر ترکش سے تیر نکالے اور انہیں کمان پر چڑھا کر کفار کو للکارا کہ خبردار اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر ڈالوں گا۔ اسی اثنا میں وہاں رئیس قریش ابو سفیان آ گئے۔ انہوں نے کنانہ سے کہا بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کنانہ کے کان میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو۔ اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بےہودی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب رضی اللہ کے ہمراہ مکہ واپس آ جاؤ اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا۔ کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ کو ساتھ لے کر حج کے مقام پر پہنچے جہاں محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ کی پیشوائی کے لیے مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ کنانہ نے حضرت زینب رضی اللہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کے سپرد
پرت کر کے مکہ واپس چلے گئے اور حضرت زید رضی اللہ سیدہ زینب رضی اللہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ابو العاص کو حضرت زینب رضی اللہ سے بہت محبت تھی۔ سیدہ رضی اللہ کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو پردوریے شعر کہے جا رہے تھے: جب میں حرم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا، خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے، امین کی بیٹی کو خدائے جزائے خیر دے، اور ہر خاوند اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو خوب جانتا ہے۔ ابو العاص بڑے شریف النفس اور دیانت دار آدمی تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے اور نہایت دیانت دار کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے تھے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراً واپس دے دیتے تھے۔ مکے میں ان کی اس قدر ساکھ تھی کہ لوگ بلا کھٹکے بلکہ بڑے اصرار کے ساتھ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتے تھے۔ 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہے تھے کہ ایس کے مقام پر مجاہدین اسلام نے اس قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ قافلے کے تمام محافظین بھی مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ البتہ ابو العاص کس طرح بچ نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ کی پناہ لے لی۔ سیدہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ ابو العاص نے مکے میں حضرت زینب رضی اللہ سے اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ کو تو ہر وقت خوشواندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب تھی۔ فوراً تمام مال و اسباب ابو العاص کو واپس کر دیا۔ وہ اسے لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دی۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا، بالکل نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ نے کہا، تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ اللہ کے اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ بات مانی تھی کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ نے ابو العاص رضی اللہ کو حالات شرک میں چھوڑا تھا، اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو العاص رضی اللہ مشرف با اسلام ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ اور حضرت ابو العاص کا نکاح کی تجدید فرمائی، تاہم شرائط نکاح اور حق مہر میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ اس واقعے کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہ رہی اور 8 ہجری میں خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئی۔ اس کا سبب وہی تکلیف تھی جو ہجرت کے موقع پر انہیں اونٹ سے گرنے کی وجہ سے پہنچی تھی۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ، حضرت سودا رضی اللہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہمت مبارک عنایت فرمائی اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر زینب کو پہنا دو۔ صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں بھی زینب رضی اللہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں شریک تھی۔ غسل کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ سے فرمایا، اے ام عطیہ، میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا، اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا۔ نماز جنازہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ نے خبر میں اتارا، جس دن سیدہ زینب رضی اللہ نے وفات پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مغموم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، زینب میری بہت اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، زینب بڑی کمزور اور ناتواں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو خبر کی تنگی اور گھٹن سے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرت ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ کے 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا علی رضی اللہ اور ایک لڑکی امامہ رضی اللہ۔ علی رضی اللہ کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ بچپن میں فوت ہو گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے اپنے والد ابو العاص رضی اللہ کے سامنے فوت ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہ جنگ یرموک تک زندہ رہے اور اسی لڑائی میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت امامہ رضی اللہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد تشریف لائے کہ ننھی امامہ رضی اللہ شان مبارک پر سوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، پھر جب سجدے کے بعد کھڑے ہوتے تو پھر کندھے پر بٹھا لیتے۔ اسی طرح پوری نماز ادا فرمائی۔